السلام علیکم، میرا نام ہے سید اسد عباس اور میں ہوں کمپیوٹر سائنس ٹیچر۔ آگے بڑھنا ہے تو کچھ سیکھنا ہے، آئیے پھر آج کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے مدر بورڈ کے اوپر کہ یہ مدر بورڈ کیا ہے اور اسے مدر بورڈ کیوں کہا جاتا ہے۔ مدر ماں اور بورڈ یعنی تمام بورڈز کی ماں اسے کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدر بورڈ یا سسٹم بورڈ یہ ایک مین سرکٹ بورڈ ہے۔ کمپیوٹر کے تمام پارٹس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ پروسیسر، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، میموری چپس، ایکسپینشن کارڈز، ایکسپینشن سلاٹس، اسٹوریج ڈیوائسز، یہ تمام مدر بورڈ کے پارٹس ہیں۔ ابھی ذرا مدر بورڈ کی تصویر دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مدر بورڈ کو۔ یہ جو سیکشن ہے اس کو پیریفرل پورٹس کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ پورٹس بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ یہاں پہ آپ یو ایس بی کنیکٹ کرتے ہیں، یو ایس بی ماؤس لگا سکتے ہیں، کی بورڈ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا ان پورٹس کو آپ استعمال میں لاتے ہیں۔ تو یہ پیریفرل یعنی جو کمپیوٹر کے باہر والے پارٹس ہیں ان کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے۔ پی سی آئی سلاٹس اور اے جی پی سلاٹس یہ انٹرنل سلاٹس ہیں، انٹرنل پارٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو اندر جیسے ماڈم، انٹرنل ماڈم ہے، آپ اس کو پی سی آئی سلاٹ میں لگا سکتے ہیں۔ گرافک کارڈ ہے، آپ اس کو اے جی پی سلاٹ میں لگا سکتے ہیں، یہ فاسٹ ہوتی ہے، تیز سلاٹ ہے۔ ریم ساکٹس ہیں، پروسیسر ہے، اور یہ فین ہے، فین اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تاکہ یہ زیادہ پروسیسنگ کے دوران ہیٹ اپ ہو کے برن ہی نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کی حفاظت کے لیے۔ اب ذرا پروسیسر کو دیکھ لیں۔ پروسیسر جو برین آف دی کمپیوٹر ہے، یہ انسانی دماغ کی طرح کمپیوٹر میں کام کرتا ہے۔ یہ ایک سلیکون چپ ہے جو مدر بورڈ پہ لگی ہوتی ہے۔ اس کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے دی گئی ہدایات کے مطابق، اور پھر جو رزلٹ ہے اسے وہ آگے آؤٹ پٹ ڈیوائس کو بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سی پی یو پروسیسر کو یا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ اس باکس کو، وہ جو کمپیوٹر کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے، اسے لوگ سی پی یو کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھار تو وہ غلط کہہ دیتے ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی اس پروسیسر کا نام ہے، اوکے۔ پروسیسر کے بنیادی دو حصے ہیں، ایک اے ایل یو اور ایک سی یو، یاد رکھیے گا، ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ، یہ اس کے دو بنیادی حصے ہیں، ٹو مین کمپوننٹس آف پروسیسر، ٹھیک ہے، یہ مین کمپوننٹس ہیں۔ جو اے ایل یو ہے یہ آگے دو حصوں میں مزید تقسیم ہو جاتا ہے، اے یو ارتھمیٹک یونٹ اور ایل یو لاجک یونٹ میں، ٹھیک ہے۔ ارتھمیٹک یونٹ ہمارے میتھمیٹیکل اور ریاضی کے جو معاملات ہیں ان کو سالو کرتا ہے۔ لاجک یونٹ جو منطقی کویسچنز ہیں جن کا عام طور پہ جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، ایسے لاجیکل کویسچنز جو ہیں ان کو سالو کرتا ہے۔ اور کنٹرول یونٹ ہدایات کے سیکوینس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کون سی انسٹرکشن پہلے اور کون سی بعد میں ایگزیکیوٹ ہوگی اور کیسے ہوگی، اس طرح کے تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کو کنٹرول یونٹ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کے ٹوٹل تین حصے ہوئے پروسیسر کے، کنٹرول یونٹ، لاجک یونٹ اور ارتھمیٹک یونٹ، جبکہ بنیادی طور پہ دو حصے ہوئے، ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ۔ تھوڑا سا مزید سمجھ لیتے ہیں ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ کو۔ یہ دیکھیں آپ، ارتھمیٹک یونٹ جو ہے یہ ہمارے میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل 2 + 2 = 4 اور 4 - 1 = 3۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو 4 اور یہ جو 3 ہے یہ پروسیسر خود نکال کے ہمیں دے گا۔ تو یہ میتھمیٹیکل چونکہ پرابلم ہے 2 + 2، تو یا 4 - 1، تو یہ ہمارا ارتھمیٹک یونٹ اس پرابلم کو سالو کر کے ہمیں آنسر دے گا۔ جبکہ دوسری طرف ایگزامپل میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ 5 + 3 = 10۔ اب اس کا آنسر یا تو ہاں ہے یا نہ ہے۔
یا صحیح ہے یا غلط ہے، تو کمپیوٹر میں اس ہاں یا نہ کو صحیح یا غلط، ٹرو اور فالس کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ 5 جمع 3 8 ہوتا ہے اور برابر بھی 8 ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹرو ہے۔ 5 + 3 is 8، ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 is equal to 8، so it is a true statement۔ تو کمپیوٹر کا جو لاجک یونٹ ہے وہ ہمیں جو ریٹرن کرے گا ویلیو، جو ہمیں بتائے گا، جو جواب دے گا، وہ ہوگا ٹرو۔ دوسری اگزامپل دیکھیں، 5 + 3 is equal to 7، یہ ہم کمپیوٹر کو بتا رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں 5 + 3 یعنی 8 is equal to 7، تو ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، 8 is not equal to 7۔ اوکے، تو اس صورت میں جو لاجک یونٹ ہمیں آنسر ریٹرن کرے گا، جواب دے گا، وہ ہوگا فالس۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجئے، 5 greater than 3، 5 بڑا ہے 3 سے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اٹس ٹرو۔ تو لاجک یونٹ ہمیں جواب کیا دے گا؟ ٹرو۔ 5 چھوٹا ہے 3 سے، 5 چھوٹا ہے 3 سے، یہ تو غلط بات ہے، 5 تو بڑا ہے 3 سے، تو اس کا جواب تو نہیں ہے۔ تو لاجک یونٹ ہمیں کیا جواب دے گا؟ فالس۔ اوکے، کنٹرول یونٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ کنٹرول یونٹ جو ہدایات کے سیکوینس کو کنٹرول کرتا ہے، کون سی انسٹرکشن پہلے چلے گی، کون سی بعد میں چلے گی، کس طرح کس ترتیب سے کون سی انسٹرکشن چل رہی ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس تصویر کی طرف دیکھ کر غور کیجیے، ایک پولیس مین والا کام ہے۔ اوکے، تو کنٹرول یونٹ بیسیکلی ہدایات کی سیکوینس کو کنٹرول کرتا ہے، کوآرڈینیٹ کرتا ہے، تمام آپریشنز کے درمیان کون سا آپریشن پہلے ایگزیکیوٹ ہونا ہے، کون سا بعد میں ہونا ہے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل انداز میں اس کو سمجھیے۔ کنٹرول یونٹ ہدایات کے مجموعے کو یا اس کو دی گئی انسٹرکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اوکے، امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔